اسلام پوری دنیا میں بدنام کیوں ہو گیا؟ بدنام ہی ہے نا. آپ تو ملک کے اندر رہتے ہیں, یہ جو بیرون ملک جاتے ہیں نا جی, ان سے پوچھیں کہ کسی عیسائی یا یہودی ملک کی سرزمین پہ اتر کے ہمیں مسلمانوں کو شرمندگی کتنی ہوتی. ہماری اپنی ذاتی اوقات تو کوئی نہیں, جناب سیدہ کے بیٹوں کی وکالت کا صدقہ ہے جو پوری دنیا میں جانا پڑتا ہے. غیر مذہب کے آگے جب جا کے اپنا تعارف کرواتے ہیں نا کہ ہم مسلم ہیں, تو وہ ہمیں یوں عجیب نظروں سے دیکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم نے قرآن نہیں پڑھا, اس نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی. اب آپ دو چار بندوں نے واہ واہ ماشاءاللہ کہا, میں گہرائی میں بات بتاؤں کہ وجہ کیا ہوئی. جس نے مسلمان ہونا تھا نا, اس نے مسلمانوں کی ہسٹری پڑھی. جو ہی اس نے مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھی تو وہ پریشان ہو. سر کاٹے جا رہے, کھوپڑیوں کے مینار بنائے جا رہے, انسان کے لہو کے گارے کے ساتھ دیواریں کھڑی کی جا رہی. اسے اتنی بدبو آئی مسلمانوں کی تاریخ سے, اس نے بند کر دی. یہ تو دہشت گرد ہے. محبت پیار والی چیز ہی کوئی نہیں, گردنی کاٹ رہے. کیونکہ مسلمانوں نے بادشاہوں کو نبی کا وارث بنایا. بادشاہوں کا کردار اسلام نہیں. ہمارے بچے اسکول کالج یونیورسٹیز میں اسلامیات پڑھتے ہیں. اسلامیات میں پی ایچ ڈی تک انہیں ایک لفظ پڑھایا جاتا ہے, عروج اسلام, زوال اسلام. میری ابھی تک بات میں یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسلام کون سا ہے جسے زوال آیا تھا. بھئی ساری دنیا اللہ کو چھوڑ دے, اللہ کو کمی آئے گی؟ تو ساری دنیا نہ کلمہ پڑھے, اسلام کو کیا فرق آئے گا؟ تو پھر یہ زوال اسلام کیا ہے؟ عروج اسلام کیا ہے؟ اب مسلمانوں نے تاریخ میں کیا لکھا؟ بادشاہ نے کسی علاقے پہ قبضہ کر لیا, اسے لکھ دیا عروج اسلام. بادشاہ جنگ ہار کے واپس آیا, اسے لکھ دیا زوال اسلام. بادشاہوں کے کردار کو اسلام بنا لیا. جو بادشاہ نے کیا وہ اسلام بن گیا, اور ہیرو بنا دیے آج کی اسلامیات دینیات میں. سلطان محمود غزنوی ہیرو اسلام کا, محمد بن قاسم اسلام کا ہیرو. بچے تاریخ پڑھ رہے ہیں اور وہ ان کو ہیرو سمجھ رہے ہیں. سلطان محمود غزنوی نے کیا کارنامہ کیا جی؟ اس نے تو سومنات کا بت توڑا. یہ نہیں بتایا کیوں توڑا, اس لیے کہ اس کے اندر سونا تھا. وہ سونا لوٹنے آیا تھا. اگر بت شکن ہوتا تو پہلے شہر کے توڑ کے آتا. تو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے؟ محمد بن قاسم آج تک اسلامیات میں پورا چیپٹر. کیا کیا جی؟ سندھ میں جی ایک عورت نے ظلم کی وجہ سے چیخ ماری, تو یہ یہاں آ گیا اور اس نے اسلام کا تسلط قائم کیا. سیدوں کا تعاقب کرتا ہوا ہے. حجاج بن یوسف وہ ملعون بادشاہ ہے جس نے قرآن پہ تیر برسائے تھے, جس نے کعبے کے غلاف کو آگ لگائی تھی. مولا حسین کی عزت کے سب ان بادشاہوں کے کردار میں ممبر پہ پڑھوں, یہ ممبر کی تہذیب مجھے اجازت نہیں دے رہی. کتنے گندے کردار تھے ان بادشاہوں, جنہوں نے اپنے گھر کے اندر شراب کے حوض بنائے ہوئے تھے, جو شراب کے حوض میں پوری رات نہا کے اور صبح کو مسجد میں جا کے مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھاتے تھے. یہ کردار تھے بادشاہ. یہ بادشاہوں کا کردار اسلام بنا. آج غیر مسلم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے. اگر بچوں کو امامت کا کردار بتایا جاتا, میں دیکھتا ہوں پوری دنیا رسول کا کلمہ کیسے نہیں پڑھتی. مولا حسین کی عزت کی قسم ہے, جہاں جہاں غیر مسلم نے امامت کو پڑھا ہے وہ قائل ہو گئے. میں نے اپنی زندگی میں بے شمار واقعات ایسے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایک دفعہ مجالس کے لیے یورپ کے ایک ٹور پہ تھا. تو میں جب گیا تو وہ امیگریشن آفیسر جو ہے اس نے مجھے, جب میں نے اس کا پاسپورٹ اپنا دیا تو اس نے مجھے میری طرف دیکھا. اس نے دیکھ کے مجھے کہا کہ آر یو مسلم, مسلمان ہو تم؟ میں نے کہا. اس نے کہا کس فرقے سے تیرا تعلق ہے, تیرا سیکٹ کون سا؟ میں نے کہا شیعہ. ایسے اس کی نظریں پاسپورٹ تھی, ایسے اس نے اٹھائی. اس کا فالوورز آف حسین. حسین کے پیروکار ہو.
اس کی چہرے پہ عجیب سی چمک سی آئی. میں ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے اندر جرأت پیدا کی. میں نے کہا جی میں حسین کا پیروکار. بادشاہ حسین کی عزت قسم ممبر پہ بیٹھے, وہ اپنی کرسی سے اٹھا, ماتھے پہ ہاتھ رکھا, سیلوٹ فار حسین, یہ سلام ہے تیرے حسین کے لیے. دشمن ملک تھا, کوئی میرا اپنا نہیں تھا. مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کائنات کا سب سے رئیس ہوں, مجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں. میرا یوں سینہ تن گیا, گردن یوں میری اکڑ گئی, آنکھوں میں میرے خوشی کے آنسو. میں نے اسے کہا کہ تم حسین کو جانتے ہو؟ اسے میری طرف دیکھ کے کہا, اس نے کہا ایک ہی تو دنیا میں امن کا سفیر ہے,